بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جانیں اس ویڈیو میں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نمبر 1، جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زیادہ اتنی قیمت کا مال وہ اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو، اور اس صدقہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ نمبر 2، کسی کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتی ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا ہے، تو وہ دوسرا مکان ضرورت سے زیادہ ہے مگر اس کی قیمت اتنی ہو جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں، البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور دینا درست ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا پیسہ لینا درست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 3، کسی کے پاس ضروری اسباب سے زیادہ مال ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ ادا کر کے دیکھے کہ کتنا بچ رہا ہے۔ اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہا ہے جتنی قیمت میں زکوٰۃ یا صدقہ واجب ہو جائے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس سے کم بچے تو واجب نہیں۔ نمبر 4، عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت سے صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ نمبر 5، بہتر ہے کہ جس وقت مرد لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دیں، اگر پہلے نہ دیا تو خیر بعد میں صحیح، کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 6، کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو جائے گا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں۔ نمبر 7، اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، عید کے کسی دن بعد دے دینا چاہیے۔ نمبر 8، صدقہ فطر فقط اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے۔ نمبر 9، اگر چھوٹے بچے کے پاس اتنا مال ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جیسے اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کے مال سے اس بچہ کو حصہ ملا، کسی اور طرف سے بچے کو مال مل گیا تو اس بچہ کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کریں، لیکن اگر وہ بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ نمبر 10، جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ نمبر 11، صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 12، اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا یہ بھی درست ہے۔ نمبر 13، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دیں، دونوں باتیں جائز ہیں۔ نمبر 14، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ثواب پائے گا۔ نمبر 15، صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا گیہوں کا ستو دے تو 1.25 کلو، بلکہ احتیاط کے لیے پورے 2 کلو یا کچھ اور زیادہ دے دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور اگر جو کا آٹا دے تو اس کا 2 گنا دینا چاہیے۔ نمبر 16، اگر گیہوں اور جو کے سوا کوئی اور اناج دیا جائے جیسے چاول تو اتنا دے کہ اس کی قیمت اتنے گیہوں یا اتنے جو کے برابر ہو جائے جتنے ابھی اوپر بتائے ہیں۔ نمبر 17،
اگر گیہوں اور جو نہیں دیے بلکہ اتنے گیہوں اور جو کی قیمت دے دے تو سب سے بہتر ہے۔ قیمت اس طرح نکالیں۔ نمبر 18، جیسے اگر آپ گیہوں سے فطرہ ادا کرنا چاہیں تو 2.25 کلو گیہوں بہتر ہے۔ آپ 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں آپ کے علاقے میں جتنے روپئے کے آ رہے ہیں اتنا روپیہ آپ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں یا اتنے روپیے کی کوئی چیز لے کر دے سکتے ہیں۔ نمبر 19، اللہ نے آپ کو مال زیادہ دیا ہے تو ان چیزوں سے صدقہ فطر نکالیں۔ کھجور، کشمش، 3.5 کلو کھجور اور کشمش آپ کے علاقے میں کتنے روپے کی آ رہی ہے، جتنے روپے کی آ رہی ہو اتنا روپیہ ایک آدمی کا فطرہ بنے گا۔ نمبر 20، اگر آپ جو سے نکالیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں 3.5 کلو جو کتنے روپے کی آ رہی ہے، جتنے کی آ رہی ہو اتنا روپیہ ایک آدمی کا فطرہ بنے گا۔ کسی غریب کو دے دیں، ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔